بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن عظیم میں یہ بات بتائی ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے اور رمضان کے مہینے کے آنے کا لکش اور اس کا ادیش کیا ہے۔ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اے قرآن اور حدیث اور خدا اور رسول کے ماننے والوں، تمہارے لیے یہ موقع عطا کیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں اور اس سلسلے میں جو تقوی کا حقیقی منشا ہے اس پر ہم لوگ غور کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تقوی کے سلسلے میں جو دوسری بات بتائی وہ یہ بات بتائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، جو کتاب ہدایت ہے، جو لوگوں کے رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس قرآن کے رمضان کے مہینے میں نازل کرنے کا کیا مقصد اور حکمت کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرات، یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے سلسلے میں جو بات ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان کی تو قدر ہم کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، تہجد و تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ خیر و خیرات کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو اچھے کام ہیں انہیں کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اور استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، اسے ذریعہ نجات بنا دیجئے۔ رمضان کے مہینے کی کا فضیلت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کیوں ہے، اس گتھی کو جب سلجھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اس آیت کریمہ سے یہ گتھی سلجھ جائے گی کہ رمضان کی رمضانیت، رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ آج اتفاق سے نفس کے فریب میں، شیطان کی وسوسہ اندازی کے نتیجے میں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کے بجائے رمضان کی فضیلت کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے ہیں اور رمضان کی فضیلت ہی کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے سورج شعبان کے مہینے میں اور رجب اور ذی الحجہ کے مہینے میں سورج نکلتا تھا، چاند نکلتا تھا، ہوائیں چلتی تھیں، پانی برستا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں بھی، لیکن رمضان کے مہینے میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ روزے دار کے منہ کی جو معدہ خالی ہونے کی بنا پر جو ایک بو خاص قسم کی محسوس کی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس بو مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور اس سلسلے میں مالک نے یہ اطلاع ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو دے دی کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھو، تمہارے لیے گولڈن چانس ہے، تم نیکیوں کو سمیٹ لو، نیکیاں لوٹ لو اور نیکیوں کو زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے پیچھے ہٹو، تمہارا بھی نمبر نہیں آیا ہے۔ شیطان کو قید کر دینا، جنت کا دروازہ کھول دینا، دوزخ کے دروازے بند کر دینا، یا اسی طریقے سے اچھا کام کرنے والے لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ آخر ہے کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ جب قرآنی تعلیمات اور احکامات پر لوگ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پر ان کے سامنے دشواریوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، مشکلات ان کے سامنے آئیں گی اور اسے روکنے کے لیے پھر دار و رسن کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رمضان
کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے رمضان کی اہمیت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان سے کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم اور آدم کی ذریت قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کو مخاطب کرتے ہوئے، سب کی روحوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر جاؤ۔ زمین پر جانے کے نتیجے میں جب تم ہماری کتاب ہدایت کو تم تسلیم کرو گے اور اس کے روشنی میں تم اپنی عملی زندگی، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادت کی بات ہو، چاہے وہ معیشت اور معاشرت کے چیزیں ہوں یا سیاست کا مسئلہ ہو، ساری چیزوں میں اگر قرآن ہی سے رہنمائی اور روشنی حاصل کی جائے گی تو ہر قدم پر دشواریاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے، ان دشواریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ رمضان سکھاتا ہے۔ رمضان سکھاتا ہے کہ تم بھوکے رہو گے تو مصیبتوں کے جھیلنے کی تمہارے اندر عادت پڑے گی، پیاسے رہو گے تو مشقتوں کو تم جھیل لو گے، اور اسی طریقے سے ظلم زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے اندر ایک طاقت، استعداد اور صلاحیت اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ تم کسی میدان میں پیچھے نہیں رہو گے۔ قرآن کے تعلق سے ایک جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی محض تلاوت کری جائے، قرآن کے اس تعلق سے ان احکامات اور ہدایات کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے تعلق سے غور و فکر اور اس میں تدبر اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ اس پیدا کرنے والے نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کو جب ہم مانیں گے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اکثریت اور اقلیت کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا، نہ دشواریاں سیاسی میدان میں ہمارے سامنے آئیں گی اور نہ دشواریوں کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو کس حیثیت سے لیا ہے۔ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہر ملک میں فوج ہوتی ہے، جب فوج کی ٹریننگ کے لیے اور ان کے فوجی مشق کے لیے جب کسی علاقے کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہاں سویلین کو، وہاں عوام کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہاں صرف اور صرف فوجی ہوتے ہیں، وہ سیکھنے والے اور سکھانے والے، تربیت پانے والے اور تربیت دینے والے، وہی لوگ وہاں جا سکتے ہیں اور انہی لوگوں کو وہاں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رمضان سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہ کتاب ہدایت ہوگی، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور وہ لوگ اٹھائیں گے کہ جو روزہ رکھتے ہیں، اپنے اندر یہ سکت اور صلاحیت پیدا کرنے کی فکر رکھتے ہیں کہ ہم اگر روزہ رکھیں گے تو باطل سے ہمارا مقابلہ جو ہے اس دنیا میں، جہاں شیطان بھی ہے، جہاں نفس بھی ہے، جہاں باطل قوتیں بھی، جہاں اسلام دشمن عناصر بھی ہیں، اور جہاں مختلف ایسے لوگ ہیں کہ اسلام کو کسی قیمت پر وہ پھوٹی آنکھوں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ رکاوٹوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لائق بن جائیں، ہمارے اندر وہ استعداد اور قوت آ جائے۔ ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ رمضان میں جب ہم نے 30 روزے رکھے، ہم نے افطار و سحر کا اہتمام کیا، ہم نے تہجد تراویح کا اہتمام کیا، ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوئی کہ جو کل تک ہم کام نہیں کر پا رہے تھے، اب اس رمضان اور عام 11 مہینے میں ان کاموں کے کرنے کے سلسلے میں ہمارے اندر طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر مساوات کی کیفیت، عدل و انصاف کی کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تم بھوکے رہ کر کے اور پیاسے رہ کر کے غریبوں کی، مفلسوں کی، قلاشوں کی، جو بھوکے اور فاقہ زدہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی تم کو فکر ہے۔ جب تمہیں بھوک سے کھانا موجود ہے کھاتے نہیں ہو، جب تم پیاس موجود ہے پینے کے لیے پانی موجود پیتے نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی خدا دیکھ رہا ہے کہ جب تم
بھر پیٹ کھانا کھاتے ہو، تمہارے پڑوس میں بھوکا آدمی بغیر کچھ کھائے پیے اس کے بچے بھوکے رہ کر کے سو جاتے ہیں۔ رمضان یہ سکھاتا ہے، رمضان یہ تعلیم دیتا ہے کہ، اور قرآن کی تعلیم کے نتیجے میں یہ ہمیں تربیت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں خود کھانا اور دوسروں کو بھوکا رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قرآنی تعلیمات ہے۔ قرآن انصاف سکھاتا ہے، عدل سکھاتا ہے، بھائی سکھاتا ہے، انسان دوستی سکھاتا ہے۔ یہ تمام استعداد پیدا کرنے کے لیے قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اتنی قیمتی کتاب، اتنی اہم کتاب جو دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ انسان کی زندگی، راہ عمل جو ہے اس کا وہ سیدھا راستہ لگ جائے اور وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لے۔